طالبان کے اہم سینئر رہنما اور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر کون ہے اور وہ کیسے اس مقام پر پہنچ گئے جو ابھی افغانستان کے نیا سربراہ بننے والے ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر سن 1968 میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق افغانستان کے جنوبی ضلع ارزگان سے بتایا جاتا ہے۔ ابھی ملا عبدالغنی کے طالب علمی کا زمانہ تھا کہ افغانستان میں سوویتین یونین کی افواج کے داخلے کے ساتھ جنگ چڑھ گئی۔ اسی دوران انہوں نے اپنے اہل خانہ سمیت پاکستان ہجرت کر کے کوئٹہ کے قریب ایک گاؤں میں رہائش پذیر ہو گئے۔ سابق سوویتین یونین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ملا عبدالغنی برادر اپنے قریبی ساتھی ملا محمد عمر اخند سمیت حرکت اسلام گروپ میں شامل رہے۔ ملا عبدالغنی برادر نے کسی مدرسے یا تعلیمی ادارے سے تعلیم مکمل نہیں کی، اس لیے وہ اپنے آپ کو طالب کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی اگر اسے طالب کہے تو اس پر فخر کرتے ہیں کہ مجھے طالب کہے، میں طالب ہوں۔ اس کے باوجود ملا عبدالغنی برادر کا شمار کافی ہوشیار اور سمجھدار رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے مختلف زبانیں سیکھی ہے۔ وہ پشتو اور دری کے علاوہ اردو، عربی اور انگریزی میں بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ سن 1994 میں تحریک طالبان افغانستان ملا محمد عمر کی سربراہی میں وجود میں آئی تو ملا عبدالغنی برادر اس تحریک کے نائب امیر یعنی سربراہ رہے۔ اس کے نائب سربراہ ملا غنی برادر رہے۔ ملا عبدالغنی برادر کا شمار ملا محمد عمر کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ جب تحریکی طالبان افغانستان نے افغانستان کے جنوبی اور مغربی صوبوں پر قبضہ کر گیا تو سب سے پہلے ملا عبدالغنی برادر کو ہی پہلے صوبہ نمروز اور بعد میں ایران سے ملحقہ ہرات کا گورنر نامزد کیا گیا۔ انہیں افغانستان کی مرکزی فوج کا ڈپٹی کمانڈر اور 1999 میں افغان فوج کا سربراہ بننے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اسی دوران انہوں نے نائب وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں نبھائی تھی۔ نومبر 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے پر ملا عبدالغنی نے موٹر سائیکل پر کابل سے نکل کر نہ صرف اپنی بلکہ ملا محمد عمر کی جان بچانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ دونوں دیگر اہم رہنماؤں سمیت قندھار سے دور پہاڑوں پر پہنچ کر کئی سالوں تک روپوش رہے۔ ملا عبدالغنی برادر اور سابق افغان صدر حامد کرزئی کا تعلق افغانستان کے ایک ہی قبیلے پوپلزئی درانی سے بتایا جاتا ہے۔ تحریک طالبان افغانستان کے ایک اور بانی رہنما ملا عبید اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سابق صدر حامد کرزئی کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہے۔ سن 2007 میں طالبان نے کوئٹہ شورا قائم کی اور ملا عبدالغنی برادر نہ صرف شورا کے سیاسی بلکہ ملٹری سربراہ بھی بن گئے۔ انہوں نے کوئٹہ سے ہی افغانستان کے اندر مختلف محاذوں پر امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف لڑنے والوں کی کمانڈ کی تھی۔ نومبر 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد جب سابق صدر حامد کرزئی بون جرمنی معاہدے کے تحت افغانستان کے صدر بن گئے تو انہوں نے مختلف محاذوں پر مزاحمت کرنے والوں کو صلح کے پیغامات بھی بھجوائے۔ حامد کرزئی نے 2004 اور 2009 میں ملا عبدالغنی برادر سے رابطہ کر کے انہیں قیام امن میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی تھی، جس کی ملا برادر نے یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ فروری 2010 میں کراچی میں ملا عبدالغنی برادر کو پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کے اہلکاروں نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ کراچی میں ملا عبدالغنی برادر کی گرفتاری کو امریکہ نے ایک اہم پیشرفت قرار دیا تھا، مگر افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے اس پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ یعنی 2010 سے 2018 تک ملا عبدالغنی برادر پاکستان کی زیر حراست رہے۔ کراچی میں ملا عبدالغنی برادر کی گرفتاری کے بعد زیادہ تر طالبان رہنما ناراض ہو گئے تھے۔ کچھ خفیہ طور پر افغانستان منتقل ہو گئے اور کچھ نے بعد میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ
اور دیگر اتحادی ممالک کی معاونت سے دفتر کھول کر افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی کے بار بار مطالبات پر نومبر 2012 میں پاکستان کی حکومت نے گرفتار طالبان رہنماؤں کو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر آخری وقت میں ان 10 رہنماؤں کی فہرست سے ملا عبدالغنی برادر کا نام خارج کر دیا گیا، جس پر حامد کرزئی کی حکومت نے شدید تنقید کی تھی۔ مگر سن 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان مسئلے کے حل کے لیے سابق سفیر ڈاکٹر زلمے خلیلزاد کو نمائندہ خصوصی مقرر کیا، تو انہوں نے ستمبر اور اکتوبر 2018 میں اسلام آباد اور کابل کا تفصیلی دورہ کیا، اور اس دوران انہوں نے دونوں ممالک میں قید بعض طالبان رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پاکستان کی حکومت نے 24 اکتوبر 2018 کو ملا عبدالغنی برادر کو رہا کر دیا، مگر وہ فروری 2019 تک پاکستان ہی میں رہے۔ فروری 2019 میں ملا عبدالغنی برادر پاکستان سے دوحہ چلے گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو دوحہ کے سیاسی دفتر کا سربراہ بنایا گیا۔ سیاسی کمیشن کا سربراہ بننے کے بعد ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں طالبان وفد نے اکتوبر 2019 اور دسمبر 2020 میں پاکستان کا دورہ بھی کیا۔ اس دورے میں وفد نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات بھی کی تھی، جس کا تذکرہ عمران خان نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں بھی کیا ہے۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان دوحہ معاہدے کے لیے ہونے والے مذاکرات کے کئی ادوار میں ملا عبدالغنی برادر نے افغان طالبان کے وفد کی قیادت کی۔ 1 مارچ کو ہونے والے معاہدے پر امریکہ کی طرف سے زلمے خلیلزاد، جبکہ طالبان کی طرف سے ملا عبدالغنی برادر نے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا کے 50 ممالک کے وزرائے خارجہ اور حکومتی نمائندوں نے شرکت کی تھی، جبکہ طالبان کا 31 رکنی وفد بھی موجود تھا۔ اسی معاہدے کی روشنی میں امریکہ نے افغانستان سے اپنی افواج واپس بلائی، جس کے بعد طالبان نے مختلف صوبوں کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے صوبائی دارالحکومت کو قبضے میں لے لیا، اور خلاف توقع کابل پہنچ کر پرامن طریقے سے صدارتی محل سمیت تمام سرکاری اداروں کے ہیڈ کوارٹرز کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ اب طالبان کی جانب سے عبوری حکومت کے سربراہ کے لیے ملا عبدالغنی برادر کا نام لیا جا رہا ہے، اور توقع ہے کہ وہ افغانستان کے نیا سربراہ بن جائے۔